ذاکر قلبی بھی پل صراط سے گزرتا ہے. ہاں گزرتا تو ہے، ایسے ہی گزرتا ہے جس طرح جہاز میں بیٹھ کے ہم اٹلانٹک کے اوپر سے گزر جاتے ہیں. اٹلانٹک کو کراس کرنا کتنا خطرناک کام ہے. کب ہے خطرناک؟ جب آپ اٹلانٹک اوشن میں کشتی میں بیٹھ کے جائیں، پتہ نہیں پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے. لیکن اگر آپ ہوائی جہاز میں بیٹھ کے یہاں سے جائیں اوور دی اٹلانٹک تو کچھ پتہ نہیں چلے گا. جس کے پاس جہاز ہے وہ تو مزے سے جائے گا، پتہ نہیں چلے گا اسے. اور جس نے کشتی میں جانا ہے اٹلانٹک، اس کے لیے مسئلہ ہے. سمجھے آپ؟ اب وہ پل صراط کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بال سے باریک ہے. پل صراط جو ہے بال سے باریک ہے. یہی سنا ہے نا آپ نے؟ اچھا اب آپ سوچیں گے یار اس کے اوپر چلیں گے کیسے اگر بال سے باریک ہے تو؟ ہیں؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. جاپان میں چلتی ہیں بلٹ ٹرینز. کیا چلتی ہیں؟ اچھا وہ ٹرین ایسی ہیں، ان کی اسپیڈ ہے 800 کلومیٹرز 900 کلومیٹرز. اور جب وہ چلتی ہیں تو جو اس کا ٹریک ہے نا، وہ ٹریک کے اوپر نہیں ہوتی، اوپر اٹھی ہوئی ہوتی ہیں، سسپینڈڈ ان دا ایئر. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کہ اس کے اندر انہوں نے الیکٹرکو میگنیٹک فیلڈ بنائی ہوئی ہے. میگنیٹک فیلڈ بن جاتی ہے نا، تو میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے وہ اس کے ٹائر اوپر اٹھ جاتے ہیں، فریکشن فری ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اسپیڈ تیز ہوتی ہے. لیکن وہ فیلڈ بنی ہوئی ہے تو ٹریک سے ادھر ادھر نہیں ہلتے. کیا سمجھے آپ؟ تو یہ بجلی کی طاقت ہے. اچھا اب وہ ٹریک اتنا موٹا ہو یا بال سے باریک ہو، اس ٹریک کے اوپر چلنا ہی نہیں ہے تو پریشانی کس بات کی ہے؟ جب اس ٹریک پر یہاں بجلی سے ایک فیلڈ قائم ہو گئی، میگنیٹک فیلڈ، ٹھیک ہے نا. اینڈ دا ویلز آف دا ٹرین آر اوور دا ٹریک، دے آر ناٹ آن دا ٹریک. یعنی پرنسپل آئیڈیا یہی ہے کہ اس کو اس کے اوپر سے ہٹا کے سسپینڈ کیا جائے تاکہ فریکشن فری ہو جائے. فریکشن ہوگا تو اسپیڈ کم ہوگی، وہ فریکشن فری ہوگا تو اسپیڈ زیادہ ہوگی. اسی طرح ذاکر قلبی کے اندر نور ہوگا، وہ اڑ کے جائے گا، وہ بال سے باریک پل پر چلے گا نہیں، نور کی طاقت سے اڑ کے جائے گا. ہم نے تو پل صراط دیکھا ہے نا، اس لیے بتا رہے ہیں، پڑھا نہیں ہے. جس طرح کے پل صراط پہ ایک چکر لگانا ہے تم نے، ایسے ہم نے ہزاروں چکر لگا لیے واللہ. پل صراط ابے پل صراط تو ادھر ہی کی بات ہے، وہ تو ریاض الجنہ ہو کے آؤ تو پھر لگے گا یہ پل صراط کیا ہے. ادھر سے ہو کے آ جاؤ. اچھا ایسا نہیں ہے کہ کوئی پل صراط سے گر بھی جائے گا، ایسا نہیں ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ بھئی ہم مرزا کو کہیں چل تو اڑ کے جا یہاں سے، تو وہ کہے گا نہیں میں گر جاؤں گا، تو اڑ ہی نہیں سکتا. گرے گا تو تب جب تھوڑا بہت اڑے گا. سمجھے؟ تو یہ نہ سوچیں کہ پل صراط پہ چلتے ہوئے لوگ گر جائیں گے، کوئی بھی نہیں گرے گا. جس کے اندر نور نہیں ہوگا وہ وہاں سے موو ہی نہیں کر سکتا 1 انچ بھی، وہ وہیں پڑا رہے گا. جس میں نور ہوگا تو وہ اڑ کے پھر جو ہے
چلا جائے گا. اچھا بھائی شفاعت ہو گئی، نور ہے نہیں، ان کے لیے ہے پریشانی کہ شفاعت تو ہو گئی ہے نا، اب یہ بیچارے بچے کچے جیسے لوگ آتے ہیں نا تارکین وطن، یہ جو اسائلم سیکر ہوتے ہیں جو پیدل چل کے آتے نہیں ہیں ٹرکی کے راستے ادھر ادھر، شفاعت ہو گئی، اب آپ کھڑے ہوئے ہیں آپ پل صراط کے سامنے کہ بھائی جائیں کیسے، جانے. پھر ان کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بندوبست کرتے ہیں سواری کا، ان کو پھر سب کو اکٹھا کر کے بٹھا کے پھر پل صراط کے اوپر سے گزارا جاتا ہے. یہ خود جانے کے قابل نہیں ہے، حضور کی شفاعت کے ذریعے ان کو لے کے جایا جائے گا. حضور کی ہاں. سرکار سے جب میں نے ذکر لیا تو ذکر لے کے میں گھر آ گیا، ذکر لے کے میں گھر آ گیا. جب گھر آ گیا تو میں اپنی چھت پہ چلا گیا، اپنے گھر کی چھت پہ چلا گیا. تو وہاں میں نے دیکھا کہ آسمان پر ایک نور سے آیت لکھی ہوئی ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. یہ آیت لکھی ہوئی ہے. میں اس آیت کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہوں. اتنے میں نے دیکھا کہ اس کے پاس ایک بڑا سا، بہت بڑا سا کوئی اسپیس شپ جیسا، کوئی یعنی اسپیس شٹل کوئی نظر آیا. اس کے اوپر بھی یہی آیت لکھی ہوئی تھی اور بڑا اس کے اوپر لفظ محمد لکھا ہوا تھا. اور پھر وہ ہمارے گھر کی چھت پہ آ گیا اور مجھے آواز آئی کہ بیٹھ جاؤ، تو میں اس میں بیٹھ گیا. تو جب میں بیٹھ گیا تو اس میں نے دیکھا وہ جو اسپیس شٹل تھا اس میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے پوچھا کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں؟ تو ان کے بارے میں بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو محمد رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں، بڑے خاص لوگ ہیں. وہیں پر پہلی دفعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی. وہیں پر مولانا جامی سے ملاقات ہوئی، امام مالک سے ملاقات ہوئی. یہ بڑے بڑے لوگ ہیں جو حضور کے عاشق تھے. اور اسی کے بارے میں بتایا گیا کہ یہی سواری ہے کہ جن کی حضور شفاعت کریں گے اس میں بٹھا کے تو ان کو جنت میں لے جایا جائے گا، اس میں بٹھا کے. اور جو ذاکر قلبی ہوگا اس کے پاس پرواز کی طاقت ہوگی، وہ بس آنکھیں بند کرے گا تو وہاں پار ہو چکا ہوگا.